ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها صدق الله صدق بلغ رسول النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین کرام، آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم گوگل میٹ کے تحت آپ سے پیش ہو رہے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بفضل زندہ نواز بفضل اولیاء اللہ آپ تمام خوش و خرم رہیں گے. ابھی اس نشست کے لیے قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 کا میں نے آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کروں مناسب و ضروری سمجھتا ہوں. ہمارے آقا و مولا سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت بے کس پناہ میں نذران عقیدت کے لیے درود شریف کا جو ہے درود شریف پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین صلی اللہ وسلم علی اشراف المرسلین صلی اللہ وسلم علی النور المبین صلی اللہ وسلم علی اشراف المرسلین صلی اللہ وسلم علی النور المبین احمد مصطفیٰ سید المرسلین. قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 کا تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کرتا ہوں. تو پہلا اس کا ترجمہ سن لے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی کہ پاکیزہ بات کی، جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں اور ہر وقت پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے. اب جو ہے یہ بات پہلے سمجھ لیجئے، جس کو سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے اگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا کہ آج کا میں کیا بولنا چاہتا ہوں اور کیا سمجھانا چاہتا ہوں. سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نگین عادل کے اندر بات فقیروں میں کہتے ہیں انسان کے برزخ کا کلمہ ہی نمونہ ہے. انسان کے برزخ کا کلمہ ہی نمونہ ہے، یہ بات سمجھنے کو بیعت تیری ہونا ہے. اب یہاں کیا ہے؟ انسان کے برزخ. تو یہ پہلے پوائنٹ کو نوٹ کر لے کہ برزخ کیا ہے. انسان اور برزخ دو چیز ہوا. تو سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ کے انسان کے برزخ کا، انسان اور برزخ، اس کو میں آج ہمارا ٹاپک یہی ہوگا کہ انشاءاللہ اس بات کے ہم خلاصہ کرتے ہیں. تم ذہن نشیں کر لو یہ بات فقیروں کی، کھو جائے تو مٹی ہے، ہاتھ آئے تو سونا ہے. پوائنٹ وہی ہے انسان اور برزخ. یہ کہہ کے خلافت کا خرقہ دیا مرشد نے، ہر شہر میں دنیا کے اس بیج کو بونا ہے. تعلیم سے کلمے کی نورانی بنا دینا، ہر آدمی دنیا کا مٹی کا کھلونا ہے. اس ذات مقدس کی تخلیق ہوئی اس میں، اس ذات مقدس کی تخلیق ہوئی اس میں، وہ حضرت آدم کا کیا خواب سلونا ہے. مہتاب شاہ حضرت کی تربت سے صدا آئی، یہ شہر خاموشاں ہے سب کو یہاں سونا ہے. سمجھا دو اے پیر عادل تم اپنے مریدوں کو، یہ پیری مریدی تو کانٹوں کا بچھونا ہے. تو سمجھ لیجئے تعلیم سے کلمے کی نورانی بنا دینا ہے، ہر آدمی دنیا کا مٹی کا کھلونا ہے. تو میں نے سٹارٹنگ میں ہی کہہ دیا ہوں کہ انسان کے برزخ، انسان اور برزخ. تو انسان مٹی کا کھلونا ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کے اندر 55 نمبر آیت میں کہہ رہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے زمین سے تمہیں بنایا اور پھر زمین میں تم کو پھیر لیں گے. تو سمجھ لیجئے انسان اور برزخ.
ابھی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کیا ہے اور برزخ کیا ہے. آج اسی کا خلاصہ ہوگا. تو اس کے لیے پوری تیاری سے صوفی بننا ہے, ولی بننا ہے, تو یہ بات کو سمجھ لیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو یہ بات سمجھنے کی ہم بھی کوشش کرتے ہیں. مجھے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اس بات کا میں اچھے طرح سے خلاصہ کروں جو میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم ہم کو ملی. انشاءاللہ میرے والد محترم سرکار رحمانی پیر زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ نے یہ راز سے آشنا کیا. کچھ خلاصہ راز تو نہیں بتائیں گے لیکن اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے سورہ ابراہیم کا مقصد کیا ہے کہ علم تر کیف ضرب اللہ مثلا طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت. ہم نے کلمے کو مثال درخت پیش کیا جس کے جڑ زمین کے اندر ثابت ہے اور جو ہے آسمان سے باتیں کرتی ہے اور ہر موسم میں پھل دیتا ہے. دیکھو ہم کو اگر الٹا کر دیا جائے تو ہم بھی ایک مثال درخت ہے, لیکن دنیا کے درخت میں اور ہمارے درخت میں فرق یہ ہے کہ وہ درخت کے بیج کو فنا ہونے کے بعد وہ بقا ہوا ہے اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے بیج کے ساتھ بقا کیا ہے. یہ راز کی بات ہے. دنیا کے درخت, آم کے درخت کو, انجیر کے درخت کو, موسمبی کے درخت کو, سیب کے درخت کو, ناریل کوئی بھی ہو, کوئی بھی درخت کو اللہ نے کیا کیا ہے, اس کے بیج کو فنا کر کے درخت بنایا ہے اور پھل دے رہا ہے. لیکن ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا بیج سنبھال کے رکھا ہے, اس کو فنا نہیں کیا ہے اور یہ درخت بنایا ہے. اب اس کے اندر کیا کرنا ہے, وہ درخت ہمیشہ کے لیے اگر دنیا میں رہے گا یا فنا ہوگا تو اس کا کیا قسمت ہے ہم کو معلوم نہیں ہے. اس کا کوئی نام نہیں ہے. اس کا نام ہم نے رکھا آم, ہم نے رکھا سیب, ہم نے رکھا ناریل, ہم نے رکھا سنترا, ہم نے رکھا دوسرا ہر پھلدار درخت کا ہم نے رکھا. دوسرا اللہ نے کیا نام رکھا ہم کو معلوم نہیں ہے. لیکن اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں آج یہ آیت سورہ ابراہیم کے لیے, ابراہیم بولے تو اللہ کا بندہ, جب قدیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ سوال پوچھتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا مطلب ہے, یہ دوئی کا کیا مطلب ہے, اللہ اور اللہ کے رسول دو چیز کیوں ہے. ہم تو کوئی بھی ایک چیز کی اتباع کر سکتے ہیں, ایک کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں, دو ہی ہمارے سے کام کیسا ہوگا. تو سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دینا چاہتے تھے, لیکن سرکار پیر عادل کا کرم ہوا کہ کہا کہ اب دادا پیر آپ کے سامنے اس بات کا خلاصہ کریں گے. تو کرم ہے سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ کا اور تمام آپ لوگ کو یہ بات سننے کا, اور سرکار زندہ نواز نے بارہا ہم کو اس بات کا خلاصہ کیا. وہ یہ ہے کہ سرکار قدیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں, اللہ کے رسول کو جو بند کرتا ہے وہ بندہ ہے. اللہ کے رسول کو جو بند کرتا ہے وہ بندہ ہے, تو اور جس نے چھوڑا وہ گندا ہے. تو جس نے اللہ کے رسول کو بند کرنا, ابھی ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ راز جو کلمہ ملا ہے اس کو ہم بند کرتے ہیں. ہم کیا بند کریں گے, ہم محتاج ہیں. ہم نے سانس کو کوئی بند کر نہیں سکتے, سانس کے اوپر کوئی چل نہیں سکتے. یہ پیر کا کرم ہے کہ ہمیں ہمارے اولیاء اللہ نے, ہمارے پیران عظام نے وہ راز سے آشنا کرا دیا, کیا دم پڑتا ہے کیا دم چھوڑتا ہے. یہ پیر کا کرم ہے. لیکن اس بات سے ہمیں آشنا ہونا ہے کہ انسان اور برزخ, میں نے کہا انسان کے برزخ کا کلمہ ہی نمونہ ہے. تو برزخ مطلب یہ ہے جب دنیا کے اندر جب الستو کے وادی سے ہم نکل کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وجود دیا جس کو بولتے انسان, یعنی بشر بنا کر ہم کو دنیا میں بھیجا. اب جب مر جائیں گے, کل نفس ذائقۃ الموت, جب کو ہر کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اب کیا ہوگا ہم کو جو ہے جب موت کا مزہ چکھنے کے بعد ہم کو جائیں گے کہاں. تو ہم جانے کے لیے ہمیں ضروری ہے برزخ جیسا گھر, جیسا کہاں بھی چلے جاتے ہیں آپ لوگ, ایک دن کے لیے بھی چلے جاتے ہیں تو آپ کو ایک روم کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ کے رشتہ دار میں مل جائے تو آپ وہاں اپنا کام کر لیتے ہیں, یا مسافر خانے میں رہتے ہیں, یا کوئی آپ ٹینٹ باندھ کے رہتے ہیں,
یا کوئی آپ کے پاس پیسہ ہے تو ہوٹل میں چلے جاتے ہیں. لیکن اب یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے طرف سے، میں نے ہمیشہ کہا ہوں اور اس میں بھی کہا تھا پچھلے سال کے، کہ اللہ جو دیتا ہے وہ لیتا نہیں. اب جو روح اللہ نے دیا ہے وہ لے گا نہیں. لیکن بہتوں نے تو سوال نہیں کیا کیونکہ اس پہ عمل نہیں کیے. لیکن مجھ پہ ضروری ہے کہ 1 سال ہو چکا ہے، اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے. تو اللہ کے اولیاء اللہ کا کرم ہے کہ آج اسی فلسفے پر آیا ہوں اور اس کا جواب بھی دے رہا ہوں. یہ ہے کہ اللہ نے روح دیا، کل روح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے، وہ اللہ دیا ہے، لے گا نہیں. اور جس کو میرے بزرگ کریم اللہ بابا کہتے ہیں، یہ جان آتی نہیں جان کے آنا ہے نا، یہ جان جاتی نہیں جان کے جانا ہے نا، جان سے جا کے تجھے جان سے رہنا ہے نا، یہ جان کیا ہے پیر سے پانا ہے، جان سے جان کیا ہے پیر سے پانا ہے نا. تو یہ پانا کیا چیز ہے، تو آپ اس بات کا جو خلاصہ انشاءاللہ، اس لیے پہلے کہہ دیا کہ آج اگر آپ تمام لوگ صحیح طریقے سے صوفی ولی بننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آج کی کلاس آپ کے لیے ایک بہترین کلاس ہوگا. اور ہمارے بھی آپ دعا فرما دے تاکہ اور نئی نئی چیز آپ کے سامنے ہم پیش کر سکیں انشاءاللہ. جو ہمارے اولیاء اللہ نے اپنے خزانے سے دیا ہے، جو بار امانت ہے، جو بار امانت، جو امین ہے، سچا پکا امین ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. جس کے پاس راز ہے وہی اللہ کا قریب ہے اور اللہ اسے دوست رکھتا ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ مریدی کا چیز الگ ہے. آپ لوگ سمجھے کہ میں مرید ہوں تو مجھے یہ بننا نہیں. اب یہ سمجھ لیجئے کہ جان کیا ہے. اب جو جان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح سے جان کو بھیجا. اب جو دنیا میں آ کر ہم کو 1500 سال لگا اللہ کے رسول کے بعد، اب آئے دنیا کے اندر، ہم کو ایک ماں کے بطن میں تیار کردہ گھر کے اندر ہم لوگ چلے گئے، گھس گئے. اب کیا ہوا، وہاں 4 مہینہ 10 دن رہ کر اس کے بعد واپس 5 مہینے کا سفر طے کر کے ہوئے ہم دنیا میں آئے. اب دنیا میں آنے کے بعد کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا، 70 80 100 سال ابھی جو آدمی جتنا جی سکتا ہے اس کے بعد جاتا ہے. یہ کہاں جاتا ہے؟ ایک سوالیہ نشان ہے. انتقال و منتقل. اگر اس کا شریر، اس کو گھر نہیں ہے تو کہاں جائے گا؟ تو کدھر نہ کدھر دوسرے جسم میں لے گا، پریشانی کرے گا. تو لیکن ہمارے سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انسان کے برزخ کا، اور اولیاء کاملین بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہی اگر اپنی برزخ کی زندگی کا تم آغاز کر لو گے تو تم کو یہ مشکل نہیں ہوگا. جانے سے پہلے ہی اپنی تیاری کر لو. جانے سے پہلے میں کہاں رہوں گا، یہ جان آتی نہیں جان کے آنا ہے نا، یہ جان جاتی نہیں جان کے جانا ہے نا، جان سے جا کے تجھے جان سے رہنا ہے نا. اگر یہی جان تجھے چاہیے ہے یا تجھ کو پریشان بننا ہے تو کوئی خبر مت رکھ. اگر اپنی خبر رکھنا چاہتا ہے تو علی کرم اللہ وجہ کی بات یہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو سب سے بڑی خبر ہم کو رکھنا پڑے گا اپنی جان کی، جو روح ہے. وہ روح ہے تو میں ماں کے لیے بچہ ہوں، اپنے عورت کے لیے جو مرد ہوں، اپنے بچوں کے لیے باپ ہوں، اور آپ تمام کے لیے کچھ ہوں. اگر جان نہیں ہے، روح نہیں ہے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے. تو اس کے لیے آج جو میں آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ اسی بات پہ مبنی ہے کہ آپ کو ایک درخت بننا ہے. درخت بولے تو درخت یہ مطلب نہ سمجھے پھلدار درخت رہنے کے لیے. آپ کسی پر بوجھ نہ بنے، کسی کے پاس جا کر مہمان بن کے اس کا پریشان نہیں. اپنے کو اپنا گھر میں اپنا پھل خود کھانے والا. یہ مت سمجھو کہ کلمے سے ہی پھل مل رہا ہے. ایک راز الگ ہی بات ہے، یہ بات اس کو آپ ملاؤ مت. دم اور روح میں بہت آسمان زمین کا فرق ہے. روح الگ ہی چیز ہے، یہ اللہ کی امانت ہے اور وہ اللہ کا مہمان ہے. جیسا کہ ہم ہمیشہ، میں بارہا کہتا ہوں مرید ہونے کے وقت میں کہ ہمیں جب مرید ہونا ہے تو کیا تمہارا ارادہ ہے، تمہارا کیا نیت ہے؟ پہلا نیت کہ دوسری زبان کو پانا. دوسرا، میں تمام کا چہرے کو دیکھتا ہوں، میں اپنا چہرہ نہیں دیکھتا ہوں تو اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے. تیسرا، اللہ کی مسجد میں نماز پڑھنا. چوتھا، جہاں سے آئے ہیں وہاں جانا، اور جو اللہ کا مہمان ہمارے پاس آیا ہوا ہے اس سے ملنا. اگر یہ 5 پوائنٹ تم پہ ملتے ہو تو تمہارا ارادہ، تمہارا مرید ہی صحیح ہوگا، ورنہ یہ مرید بن کر بھی کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو آپ سمجھ لیجئے
ابھی ہم لوگ زندگی میں آج کل کام کاج کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ تمام حقوق العباد ہے، تمام پارٹ ٹائم جاب ہے۔ مین جاب کیا ہے ہمارا، مین کام کیا ہے بولے تو ہم کو اپنے برزخ کی زندگی ابھی سے، جب سے مرید بنے تب سے تم اپنے آغاز کرتے ہو، یعنی وہ گھر بنانا شروع کرتے ہو، تب جا کے اللہ تبارک و تعالی تم کو وہ جان کو لے جا کر وہ جان میں وہاں رکھ دے گا۔ اگر گھر ہی نہیں ہے، اس کے کوئی پہچان نہیں، اس کے لیے خدیر اللہ بابا کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو بند کرو تب جا کے بندہ ہوگا، نہیں تو گندا ہوگا۔ بولے تو کیا ہوگا، واپس کوئی روٹ سے آپ کو چلنا پڑے گا، کوئی کتا بننا پڑے گا، کوئی بلی بننا پڑے گا، کوئی جانور بننا پڑے گا، وہ روٹ سے آ کر منتقل کر کے دنیا میں آنا پڑے گا، تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہم کو صحیح طریقے سے بننا ہے تو یہ سورہ ابراہیم کا مطلب اللہ کا بندہ بننا ہے، تو پاکیزہ درخت بننا ہے۔ آج ہم تمام چیز ہمارے ناپاک ہے، ہمارے پورے جسم میں ناپاکی ہے، اس کے لیے 5 وقت تو منیمم وضو کرنا ہی پڑتا ہے، پورے وقت وضو رہے۔ یہی بات اللہ کے رسول سوچ دے رہے ہیں کہ تم پاک نہیں ہے، میت ہے تو اس کو بھی غسل دینا پڑ رہا ہے، تو سمجھو تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ ہم رہتے کس میں ہیں، ناپاک میں رہتے ہیں، تو ناپاک سے پاک ہونے کے لیے ہم کو برزخ کا زندگی بنائیں گے، تب جا کے ہم کو کامیابی بنے گا۔ تو اس کے لیے جو اولیاء اللہ کے روٹ میں آئے ہوئے ہیں اور جو مرید بننے کا اپنا ارادہ رکھ کر اپنے چہرے کو دیکھنے کے لیے اور اللہ کے مہمان سے ملنے کے لیے یہ 2 پوائنٹ کو اگر لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ مقام محمودہ عطا کرے گا۔ وہ مقام محمودہ سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کو وہاں پہنچ کر سکون حاصل ہوگا۔ اگر سکون حاصل ہوگا وہ اولیاء اللہ کہلائیں گے، وہ انبیاء مرسلین کہلائیں گے، وہ صدیقین کہلائیں گے، وہ شہداء کہلائیں گے، وہ صالحین کہلائیں گے، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے نماز پڑھے تو پاکیزہ کے لیے، ہم نے روزہ رکھے پاکیزہ کے لیے، ہم نے صدقہ خیرات دیے پاکیزہ کے لیے، ہم نے حج کیے پاکیزہ کے لیے، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ 5 وقت کے اندر اذان دیا جا رہا ہے، وضو کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے، ناپاک ہے۔ تو اب یہ ناپاک جسم کے اندر اللہ کے رسول نہیں رہنے والے۔ یہ کلمہ ایک بہانہ ہے، لیکن اصل میں جو روح کے اندر اگر تم وہ اللہ کا امر، وہ مہمان کتنا پاک ہے، اگر تم پاک ہو جائیں گے تو تم سے ملنے آئے گا۔ اگر تم پاک نہیں ہے تو تم سے ملنے نہیں آ رہا ہے نا۔ ابھی تک 50 سال کس کا ہو گیا ہے، کس کا 40 سال ہو گیا ہے، کس کا 60 سال ہو گیا ہے، 65 سال ہو گیا، اپنے مہمان سے نہیں ملے۔ دوسرے کے مہمان کو آیا تو اس کی عزت و توقیر کرتے ہیں۔ جو اللہ کا مہمان، ہمارا اور آپ کا رب کا مہمان سے آپ لوگ نہیں ملے اور جانے کے وقت میں بھی نہیں ملے، تو ہماری زندگی کیا ہوگا، فی ناری جہنم بولے تو یہی ہے۔ جب اللہ کے جو مہمان سے نہیں ملے تو کس کو جنت، کس کو جہنم۔ اگر جس نے نہیں دیکھا اس کو جہنم، جس نے دیکھا اس کو جنت، خوشی مل گئی۔ تو اس کے لیے ارے جنت اور جہنم کا اگر اس کے اندر ہی پڑے رہیں گے تو کام نہیں ہوگا، ہمیں برزخ کی زندگی کو آغاز کرنا پڑے گا۔ تو اولیاء اللہ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی زندگی کے اندر کامیابی چاہتے ہو تو اپنی برزخ کی زندگی جب تم اپنے شعور میں پہنچو، جیسا کہ غوث اعظم نے اپنی چھوٹی عمر سے اپنی شعوریت کو پہنچے، اسی دن سے آغاز کر دیے، تب جا کے آپ غوث الاعظم بن گئے۔ احمد الکبیر رفاعی قدس اللہ سعودی نے اپنی چھوٹی عمر سے آغاز کر دیے، آپ سلطان العارفین بن گئے۔ اسی طرح سرکار ہند الولی نے چھوٹی سی عمر سے اپنے پیر کی خدمت کرنا شروع کر دی اور معرفت کے تمام راز سے آپ سرابور ہو گئے تو آپ ہند الولی بن گئے۔ ایسا سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی چھوٹی سی زندگی کے ساتھ مہتاب اللہ کے ساتھ اپنی زندگی کو فنا کر دیے تو آج وہ بقا باللہ کے مالک بن گئے۔ اسی طرح سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کی چھوٹی سی زندگی کے اندر اپنے آغاز کر دیا تو آپ کا 50 سالہ خلافت میں آپ نے اتنے کامیابی کے مقام پہ پائے ہوئے کہ قطب الارشاد کے مقام پہ پہنچے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تم کو خلافت ہے کچھ بھی ایسی کے لیے سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلام میں لکھتے ہیں، کیوں مجھ کو خلافت سے نوازا، نے یہ کہے کہ خلافت کا خرقہ دیا مرشد نے، کیوں دیا؟ تو خدمت کے لیے ہے نا۔ تو اس کے لیے ہر شہر میں دنیا کے کیا کرنا ہے بولے تو اس بیج کو بونا ہے۔
ہم لوگ سوچتے ہیں کلمے کا بھی برابر یہ تو بولنا ہی ہے، لیکن برزخ جو انسان کے زندگی میں ناممکن ہے، اس کو ممکن کرنے والا ہی کامل ہے. یہ بات سمجھے کیا کرنا ہے. برزخ بولے تو مر جانے کے بعد، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو اچھے ہیں ان کو جب اپنے مر جانے کے بعد اس دار فنا سے دار بقا کو کوچ کر جانے کے بعد وہ برزخی زندگی ہے، وہ اخروی زندگی ہے، وہ اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، اس پہ آپ کو رہنا ہے. تو اگر آپ بنائیں گے آپ کو رہنا ہے وہاں، وہ روح اس کے لیے کہتے ہیں جان آتی نہیں ہے جان کے آنا ہے نا، یہ جان جاتی نہیں جان کے جانا ہے نا، جان سے جا کے تجھے جان سے رہنا ہے نا. تو یہاں سے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان پانے والی نفس داخل ہو جا، اب تو کامیاب ہو چکا ہے، اب دنیا کی زندگی تجھے ضرورت نہیں ہے، اب تو اخروی زندگی کا تو مالک ہے، تو دنیا میں ہی اپنے برزخ کو بنا لیا ہے. تو اس کے لیے جو برزخ، تو آج میں آپ کو سبق اس صوفی ٹاک سے، اسی صوفی چینل سے بتلا رہا ہوں کہ ہمیں نیت کرنا پڑے گا اس جمادی الاول کے اندر، کیونکہ اب آنے والا مہینہ جمادی الاخر ہے، اس کے بعد رجب ہے، اور اس کے بعد شعبان ہے، اس کے بعد رمضان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے اللہم بارک فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یعنی رجب اور شعبان اللہ کے رسول کا مہینہ ہے. تو جمادی الاول میں اگر آپ لوگ نیت کریں گے کہ مولا اس رمضان کے اندر، ہم لوگ کیا سوچتے ہیں رمضان بولے تو کیا بارک نہ تو برکت، برکت بولے تو میری وہ کون سی برکت، برزخی زندگی کا برکت بعد میں مجھے ملے گا، کیسا ملے گا مجھے معلوم نہیں. میں وہ برزخی زندگی کو ابھی آغاز کرنا چاہتا ہوں، میں وہ برزخی زندگی کو ابھی میں آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس کے لیے ابھی سے کام شروع کر دینا چاہتا ہوں. تو یہ جمادی الاخر کے اندر اگر آپ لوگ اس کا آغاز کرتے ہیں، جمادی الاول کے اندر آپ آغاز کرتے ہیں، تو جمادی الاخر میں یعنی آپ کا اپلیکیشن ہزاروں ہزاروں کروڑوں کروڑوں مسلمان، کروڑوں کروڑوں مومن، کروڑوں کروڑوں ولی اللہ، ان تمام کا اپلیکیشن اللہ تعالیٰ قبول کرنا چاہیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، کون سے مہینے میں؟ رجب اور شعبان میں. جو رجب اور شعبان میں جس کی شفاعت ہوتی ہے تو اس کو رمضان ملتا ہے. اب جو ہے رجب میں کیا مل رہا ہے آپ کو؟ شب معراج مل رہا ہے، اللہ کا دیدار. نہ ملے کم سے کم آپ کو تو اپلیکیشن وہ دیدار کے لیے تو لگانا پڑے گا. اس کے بعد توبہ، شب برات، ہم تمام لوگ جا کر قبرستان میں جا کر توبہ کرتے ہیں، شب برات کا مطلب توبہ، لیکن ہماری توبہ قبول ہوئی نہ قبول ہوئی ہم کو معلوم نہیں. اب جو ہے رمضان کے اندر لیلۃ القدر، اب یہ لیلۃ القدر کا اسرا ابھی تک کیا ہو رہا تھا کہ روزہ پکڑ رہے تھے، ہے نا، چھوڑ رہے تھے، یعنی سحری کر رہے تھے، افطار کر رہے تھے. اب ایسا نہیں ہوگا. اب گوگل میٹ کے آپ جو ہے کینڈیڈیٹ ہیں، صوفی بننے کے لیے آپ تیار ہیں، یعنی آپ لوگ تمام اپنا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس خادم زندہ نواز کو دے رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ کام ہونا چاہیے کہ نہیں. اور میری بھی چاہت ہے کہ دنیا کے اندر اولیاء اللہ بنے. اب اولیاء اللہ کی کمی ہے بلکہ کورونا جیسے مہاماری، ہر بلا مصیبت آ رہی ہے. جب ولی اللہ بڑھ جائیں گے، ولی اللہ کی ٹیم بڑھ جائے گی، تو دنیا کے اندر تمام بلا مصیبت کم ہو جائیں گے. اور ہمیں ولی اللہ کی ضرورت ہے، اسی کے لیے میں محنت کر رہا ہوں کہ ہر جگہ ہم پہنچ نہیں سکتے. تو انشاءاللہ بزرگان دین کے صدقے تو ہے، اب اس سال کم سے کم آپ کو ولی بننا ہے بول کر آج سے اس کا اپلیکیشن ڈالیے، اور روز 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیے. رات کو سونے سے قبل روز 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے جائیں گے. ذکر تو آپ کا چلتے رہنا چاہیے. روز 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، تب جا کے کیا ہوگا؟ وہ رحمت العالمین کا کرم ہوگا. جتنا درود شریف پڑھیں گے، جیسا کہ شہد کے اندر مٹھاس کس طرح آتی ہے، اگر دیکھا جائے یہ پھول کا پتا، وہ پھول کا پتا، یہ پتا میں رس میں اتنا مزہ نہیں ہے، لیکن وہ شہد کیا کر رہا ہے؟ درود شریف پڑھ کر جو شہد بنا رہا ہے، تو یہ سب سے بڑا مرغوب غذا ہے. اسی طرح تم دنیا کے اندر ہے، دن میں تو آپ بھی بچے کے لیے کام کریں گے، محنت کریں گے، لیکن تمام تو میں دیکھ رہا ہوں ہمارے مریدین رات کے راجا ہے.
تو رات کے راجاؤں کے لیے ایک کام ہے، اب آپ کے لیے صرف کتنا مہینہ، رمضان تک، کتنا، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، 5 مہینے، پنجے میں پنجتن کے 2 عالم سما گئے، پنجے میں جو تھے عارف تے پا گئے۔ 5 مہینے کا کام کرو، انشاءاللہ جب شوال آئے گا ہے نا، تو زائد 6 تکبیروں کی نماز پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ پہلی رکعت میں، محمد رسول اللہ دوسری رکعت میں، تو عید کی نماز پوری ہو جائے گی۔ جب عید ہوگا تو عید کریں گے، کیا نیت کریں گے انشاءاللہ؟ جب عید کریں گے تب عید کریں گے نا۔ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیر، پہلی رکعت میں لا کا ایک، الہ کا دوسرا اور تیسرا الا اللہ کا، دوسری رکعت میں محمد کا ایک، رسول کا ایک، اللہ کا ایک، تو پوری رکعت نماز ہو جائے گی پوری انشاءاللہ۔ وہ عید سنت نماز ہی پڑھنا نہیں ہے ہمیں کیا واجب نماز پڑھنا ہے عید کی، لیکن عید کے ساتھ تو 5 مہینہ محنت کرو انشاءاللہ۔ کیا کرنا ہے؟ کلمے کے ساتھ نہیں بولے یہ کرنا ہے وہ کرنا نہیں ہے، روز درود شریف پڑھنا ہے اور دعا کرنا ہے کہ مولائے کریم میرے اولیاء اللہ کے صدقے، میرے زندہ نواز کے صدقے، میرے پیر عادل بابا کے صدقے، میرے غوث الورا کے صدقے، میرے قادری طریقت کے صدقے، مجھے وہ برزخی زندگی کا جو مجھے آغاز کرنا ہے مولا، میرے اس اپلیکیشن کو، میرے اس سبجیکٹ کو آپ قبول کر لیجئے، آپ دعا فرما دیجئے۔ تب جب 5 مہینے کی آپ کا جو عمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ شوال کے بعد دیکھیے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی حیات میں رہیں گے تو تم بھی حیات رہیں گے، تو انشاءاللہ دیکھیے مزہ کیا ہے۔ تو 5 مہینہ کم سے کم کتنا ہزار پڑھنا پڑے گا؟ جو 24,000 درود پڑھتا ہے تب جا کے شہد، یعنی شہد کی مکھی ایک مرغوب غذا دیتا ہے۔ آپ کم سے کم 1000 زیادہ پڑھے تو بہتر ہے، کم سے کم 1000 درود پڑھ کر، کیونکہ اللہ کے رسول، کیونکہ اللہ کے پاس اگر تمہارا اپلیکیشن قبول کرنا ہے تو قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میں اور میرے فرشتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو، ماننے والوں پر، زبردستیوں پر نہیں ہے، جو مانتے نہیں ہیں اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو ماننے والوں کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ درود و سلام پڑھیں، رات کو درود پڑھیے، اور صبح کا نماز نہیں چھٹنا چاہیے، بولے رات بھر درود پڑھے اور صبح کا نماز نہیں، تو صبح سلام ہوگا، ظہر میں سلام نہیں ہوگا، ہاں مغرب میں، عصر میں سلام نہیں ہوگا، مغرب میں سلام نہیں ہوگا، عشاء میں سلام نہیں ہوگا، سلام کب ہوگا؟ صبح ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم سنیوں کا ایمان ہے، اور ہم تمام سنی مسجد میں صبح نماز کے بعد جو ہے سلام پڑھتے ہیں۔ تو آپ تمام لوگ کوشش کریں کہ رات کو جتنا ہو سکے درود شریف پڑھ کر آپ سوئے، تہجد کے نماز بھی پڑھنا شروع کرے، کم سے کم 5 مہینے کے لیے، اور اس کے بعد دیکھیے انشاءاللہ آپ میں ایک فطرتی جو ہے اللہ تعالیٰ انقلاب پیدا کر دے گا، آپ کے انا کو ختم کر دے گا، یعنی میں بڑا ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں۔ جب انا کا کتا، انا کا کبوتر تمہارے پاس رہے گا، کچھ ہونے والا نہیں ہے، علم سے بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، عمل سے بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہاں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور رہنمائی کس طرح ہو کہ برزخ کی زندگی کا اندر وہاں کامیاب ہونا ہے، وہاں آرام سے اللہ تعالیٰ تمہارے روح کو یہاں سے نکال کر وہاں رکھنا ہے۔ ہاں اس میں کچھ بچے بھی ہیں، کچھ ہمارے ماں بہنیں بھی ہیں، کچھ نئے مریدین بھی ہیں، خلفائے کرام بھی ہیں، عاشقان بھی ہیں، لیکن ہم تمام کو کسی کو زبردستی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارا گوگل میٹ کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں اولیاء اللہ کی ضرورت ہے، تو اولیاء اللہ کا یہ روٹ کو بتلا رہا ہوں کہ کوئی مہینے میں کام کرے تو کام نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے لیے اللہم بارک فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اللہ تعالیٰ رجب میں اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اس کو برکت دے۔ تو برکت بولے تو دنیائی برکت الگ چیز ہے، اب ہمیں اخروی برکت چاہیے۔ اخروی برکت کون سا؟ کہ ہمیں اپنا برزخ، ہم کو رہنے کے لیے گھر، وہ گھر جس نے بنایا وہ کامل ہے۔ کامل بولے تو کیا ہے؟ اگر اس کو گھر ہی نہیں ہے تو کامل کا ہے کا؟ تو اس کے لیے کمالیت وہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، یہ کمالیت نہیں ہے، میں پیر کا دیدار کر رہا ہوں، یہ کمالیت نہیں ہے، یہ پیر دکھا رہا ہے۔ آپ فنافی شیخ ہو رہے ہیں، یہ کمالیت نہیں ہے، فنافی رسول ہو رہے ہیں، یہ کمالیت نہیں ہے، فنافی اللہ ہو رہے، یہ کمالیت نہیں ہے۔
कमालियत ये है कि तुमको उस जगह पर जाकर अपना घर, बरज़ख की जिंदगी जो अरबों अरबों साल की जिंदगी है, वहां रहने के लिए तुम्हें अपने आखिरी मकाम को बनाना है। आखिरी मकाम बना बाबा बोलते हैं तो लोग बोलते दुनिया ये भी गुंबद है, लेकिन ये तो अपने जिस्म के ऊपर है, और लेकिन वो बरज़ख है। तो यकीन काम जिसका बरज़ख है उसको घर मिलता है, उसका गुंबद बनता है। जिसका बरज़ख नहीं है, ये समझ लो कि जो भी वली का मज़ार मुकम्मल है उसको गुंबद मिला है, तो समझ लीजिए कि उसने अपने बरज़ख को बना लिया है। आज जिसने नहीं, अपने इसके सर पे गुंबद नहीं है, तो उसको समझ लो कि उसने अपने बरज़ख को नहीं बनाया है। यही फर्क है हमें औलिया के एक जो है मापदंड जिसको बोला जाता है समझने के लिए। इसके लिए हमें जरूरी है कि इंसान के बरज़ख का कलमा, इंसान के बरज़ख का कलमा ही नमूना है। तो कौन सा है? जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह क्या है? पूरा एक मस्जिद, एक आस्ताना है। तो आस्ताना बनाना है, कहाँ बनाना है? दुनिया में भी बनाना है, यहाँ नहीं बनाएंगे तो वहां भी नहीं, तो यहाँ भी बनाना है, वहां भी बनाना है। वहां का मतलब क्या है? जाके रहने के लिए। यहाँ भी आस्ताना है तो ये तुम्हारे को रहने के लिए, और अल्लाह के पास भी आपको घर होना जरूरी है तब तक, क्योंकि वो घर वाले थे और वहीं घर पे जाना है। तो इसके लिए ये अलम तरह के, और हर मौसम में फल देना बोले तो कि कभी कभी फल देंगे तो काम नहीं होगा। अभी देखो सेब का सीजन में सेब का फल आएगा, संतरे के सीजन में संतरे का फल आएगा, मौसम्बी के सीजन में मौसम्बी का फल आएगा, अंजीर के सीजन में अंजीर का फल आएगा। उसी तरह एक एक का सीजन। लेकिन यहाँ कौन सा सीजन है? हर मौसम में। अभी हम लोग क्या समझते हैं कि जिक्र, अब जिक्र से तो फल का मकसद नहीं होगा, फल अलग ही है। जिक्र बोले तो आपका नूर है, आप अल्लाह का याद कर रहे हो, जिक्र कर रहे हो। अब जिक्र को फल से मिलाएंगे तो नहीं होगा, फल बोलेंगे तो तुमको अल्लाह ताला वो नेमत देगा। सबसे बड़ा नेमत है बरज़ख, जिसका बरज़ख हो जाएगा इंशाअल्लाह वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी होगा। तो ये सूरह इब्राहिम की आयत जो है हमने जो तिलावत किया वो यही है कि उस पर जिसने चला और अपने आप को वो पाकीज़ा बना लिया। अभी हमारे आंख से भी नापाकी है ना, नापाक निकल रहा है, कान से भी नापाकी निकल रहा है, और नाक से भी नापाकी निकल रहा है, जबान से भी नापाकी, हाथ पैर से भी नापाकी। इसके लिए हम वजू कर रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं हम पाक हैं। ये करम है। लेकिन और तमाम जानते हैं तुम कितने पाक हो। अभी वहां मैं अपना जो है क्या बोलना जरूरी नहीं है। अभी खदीर अल्लाह बाबा क्या बोले? अल्लाह अल्लाह के रसूल को बंद करने के लिए, अल्लाह कितनी पाक चीज है, रसूल अल्लाह कितनी पाक चीज है, जो जिसने बंद किया वो बंदा है। तो हमें कितना पाक होना पड़ेगा, कितना पाक और शफाफ होना पड़ेगा। थोड़ा सा भी हमारा फॉल्ट होगा कि नहीं, हमारी अनानियत है और हमारे पर हमारे दिल के अंदर मैं ये हूं वो हूं, थोड़ा सा भी आपको इतना जो है क्या बोलते पाक से पाक होना पड़ेगा, तब जाकर आपको अल्लाह ताला ने वो कमा हक वो कमालियत अता फरमाएगा। अगर नापाक रहेंगे तो अल्लाह के रसूल भी नहीं आएंगे। तो रजब के महीने में कम से कम 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए भी आपके जिस इंसान में अल्लाह ताला के रसूल आना चाहिए, अगर आ गए तो समझो फनाफी रसूल हो जाएंगे। तो ये मकाम है आपको इंशाअल्लाह। ये बात आरिफों की है, लेकिन आज एक गूगल मीट से हम आपको मैसेज दे रहे हैं कि ये 5 महीने के अंदर आप मुतवातर रोज आप लोग 1000 मरतबा कम से कम दरूद शरीफ पढ़े। उससे फायदा भी होगा कि 1000 मरतबा आपका जिक्र भी हो जाएगा। जब 1000 का हो जाएगा तो कम से कम आप जो हकदार बन जाएंगे वो बरज़ख के जिंदगी का। तो इंशाअल्लाह दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मौलाए कायनात के सदके, रब्बे करीम के सदके और ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तफेल हम तमाम को वो बरज़खी ज़िंदगी ये दुनिया में ही आगाज़ करने की तौफीक अता फरमा और अपने बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जो है आपका जो है इसके अंदर कोई किसी को बात समझा नहीं होगा तो पूछ सकते हैं, ताकि आसानी से आपके जो क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग को